بستیاں نہ راتوں رات بستی ہیں نہ اجڑتی، ٹھیک ہے۔ یہ اگر پرفارم نہیں کر سکے کوئی یا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے، آپ نے تبدیلی کی بات کی ہے، تبدیلی تو بہرحال آئی ہے، بد سے بدتر ہونا بھی تو تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں کم از کم آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے، چونکہ آپ نے اوور اے پیریڈ، اور وہ پیریڈ کو 2 4 5 10 سال کا نہیں ہے، اوور اے پیریڈ آپ نے کراچی کو برباد کیا ہے۔ اچھا، اس میں جنرلی نارملی بلیم کیا جاتا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وغیرہ، ظاہر ہے ان کی حکومت تھی تو ان اے وے بالکل ٹھیک ہے یہ بات، لیکن ایک بات ہے تکلیف دہ میرے لیے، اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ اس میں اہل کراچی کا بھی رول ہے۔ میں اگر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اگر میں سیدھا چلتا ہوں تو میرا ساتھ دو، اگر میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ تو ہے۔ آپ کلیم کیا ہے آپ کا جی؟ کراچی کیا ہے اور آپ کا کلیم کیا ہے؟ یہ جی بڑا ہب ہے جی، فلانا ہے ٹمکانا ہے۔ کس کا ہب ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ اسلام معاف کرنا، نہ جمہوریت، نہ پاکیزگی، تین۔ میں نے تو ایک بار سوچا تھا میں ریٹ کروں، یہ تینوں لفظ جو ہیں ان کو آپ بدنام کر رہے ہو، سسپینڈ کم از کم، چلو پاکستان رکھ چھوڑو، اتنا شوق ہے تو اسلام کو اور جمہوریت کو نا پلیز اس میں گھسیٹو۔ مجھے دوستوں نے کہا یار جانے دو، نیاز آپ کھڑا کرو گے۔ اچھا، تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ وہ جب وہ حضرت عمر بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ جی وہ پوچھا کہ جی یہ کپڑے کہاں سے آئے، بیت المال سے تو اتنا ملا تھا، اور لیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، یہ سوال کیا تھا حضرت سلمان فارسی نے۔ تو جب کراچی اجڑنا شروع ہوا ہے تو آپ لوگ سوئے ہوئے تھے، اپنا بھی تو تھوڑا کرو نا۔ پیپلز پارٹی نے تو جو کرنا تھا کر دیا، ایم کیو ایم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ یہ بوری بند لاشوں سے لے کے چائنا کٹنگ تک کوئی سوئچ آن سوئچ آف تو نہیں کہ یکدم ہو گئی۔ آپ ایک صبح اٹھے تو چائنا کٹنگ ہو چکی تھی اور بوری بند لاشیں مل رہی تھیں، اور یہ فلانا لنگڑا اور فلانا لولا اور فلانا کانا، یہ نہیں، اوور اے پیریڈ گریجولی تب آپ نعرے وارے مارتے رہے۔ اور میں نے تو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میرا خیال ہے سال ایک ہو گیا ہے، میں نے حالانکہ ارلی ریئیکٹ کیا تھا، تو میں نے تو کہا تھا کہ لانا تو مجھ پہ، میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ان کو یہاں تک لانے میں نہ ہونے کے برابر رول ہوگا، لیکن رول تو ہے نا۔ تو بندہ کبھی، ہمارا کلچر نہیں ہے، اپنے گریبانوں میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ اتنا عظیم الشان، اتنا سو کالڈ روشنیوں کا شہر، اور یہ اور وہ، اور اس میں کروڑوں کی آبادی، وہ بھائی آپ لوگ سو رہے تھے؟ یہ کیا آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کیا انہوں نے؟ کو ہپنوٹائز کر دیا تھا، کو مسمرائز کر دیا تھا آپ کو؟ جو کچھ پیپلز پارٹی کرتی رہی، اندرون سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نے بے نظیر بھٹو مرحوما کے کسی برسی پہ 2 3 سال پہلے کوئی مائک لے کے پھر رہا تھا وہاں کسی چینل کا لڑکا، تو وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھی روٹی کپڑا مکان ملا؟ نہیں، روٹی ملی نہیں ملی، کپڑا ملا نہیں ملا، مکان ملا نہیں ملا، روزگار ملا نہیں ملا، تو ووٹ، تو اس نے کہا جی ووٹ تو پیپلز پارٹی کا۔ او بھائی کس کو بلیم کر رہا ہے وہاں؟ یہ میرا گھر ہے نا، اس میں میرا ملازم اگر کوئی مس بہیو کرتا ہے میں آنکھیں بند کر کے پڑا رہوں گا؟ یہ گھر ہے آپ کا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ امین ہو اس کے، یہ آپ کی آئندہ نسلوں کی امانت ہے آپ کے پاس۔ آپ امانت میں خیانت آپ خود کر رہے ہیں، پھر بلیم کر رہے ہیں دوسروں کو، اور عاشقی کا ہے۔ دیکھو ویسٹ میں وہ نوکروں اور چاکروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہ ان کو دیوتا اور اوتار نہیں، دیویاں دیوتا نہیں سمجھتے، پولیٹیکل لیڈرز کو بے شمار لطیفے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بھی ان کی کو پوجا تھوڑی کرتا ہے۔ آپ تو اللہ معاف کرے، میں تو کہتا ہوں بت پرستی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے شخصیت پرستی۔ اس کی وجہ ہے بت کس چیز کا ہے تو بے جان ہے، لکڑی کا ہوگا، پتھر کا ہوگا، سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، پیتل کا ہوگا۔
اس کی جب آپ پرستش کرو گے تو اس کا تو دماغ خراب ہے ہی نہیں ہے جو خراب ہوگا. جب آپ ان 2 ٹکے کے فانی انسانوں کی پوجا پرستش شروع کر دو گے تو ان کے دماغ خراب ہو جائیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایم ناٹ بلیمنگ اونلی دی پیپل. یہ بھی لیڈرشپ کا کام ہے کہ آدمیوں کو انسانوں میں تبدیل کریں. ہمارا امتحان کیا ہے ہیومن بینگز کا؟ بنیادی طور پہ امتحان یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں آدمیوں کے طور پہ. ٹھیک جی. ہمیں زندگی میں سٹرگل کر کے پڑھ کے لکھ کے سمجھ کے سوچ کے ہمیں آدمی سے پروموٹ ہو کے خود کو انسان ہونے کے لیول تک لے کے جانا ہوتا ہے. انسان تو پوجا نہیں کرتا. یہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نو گاڈ بٹ گاڈ, آپ کس طرح آپ ان کو دیوتار اوتار بنا کے, جسے کہتے ہیں ہیرو ورشپ, یہ شخصیت پرستی, یہ اس کی قیمتوں بہت بے شمار قیمتوں میں سے ایک قیمت ہے جو اہل کراچی دے رہے ہیں. پکڑ دیں ان کو لٹاتے سڑکوں پہ, نکل آتا آدھا کراچی باہر, یہ کیا چینہ کٹنگ کیا بکواس کر رہے ہیں, یہ کدھر سے آ گئی بوری بدلاش کہاں سے آ گئی, یہ میرے بھائی کی ہے, یہ میرے بیٹے کی ہے, یہ میرے پڑوسی کی ہے, کچھ بھی نہیں. اب اس طرح کے اٹس ویری ایزی ٹو بلیم کہ جی حکمران تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کام ہو. مجھے نہیں, دیکھیں the damage is done. میں نے کہا کہ بستیاں بستے بستے بستی ہیں اور اوور نائٹ اجڑتی بھی نہیں. اوور نائٹ اجاڑنے کی صرف ایک صورت ہے, جو ہیروشیما ناگاساکی میں ایٹم بم اوپر سے گرے تو ایواپوریٹ ہو جائے, سارا کچھ فارغ ہو جاتا ہے. نارملی تو اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب محلات کھنڈروں میں تبدیل ہوتے ہیں تو وہ 2, 4, 6 مہینے میں نہیں ہوتے. کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بتدریج ہوا ہے, اچانک کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت کوئی نہیں بولا. جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے اس کو تو چھوڑیں آپ, یہ تو ہیں ہی کرمنلز. پاکستان کا پولیٹیشین اور پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کا پولیٹیشین میرے نزدیک ڈے 1 سے, میں آج بات نہیں کر رہا آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کر رہا, میرے پرانے کالم 26 سال 27 سال پہلے کے, دے آر کرمنلز. مجھے ایک بات بتاؤ, جو ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے, میں پہلے تو خوشامد کروں پارٹی لیڈرشپ کی, ٹھیک ہے, جن کے تو میں شاید تھوکنا بھی پسند نہ کروں. پہلے تو خوشامد کروں, پھر میں ٹکٹ لوں, پھر میں اپنی جیب سے کروڑوں روپیہ خرچ کروں, پھر میں در در پھر کے ووٹ کی بھیک مانگوں, اب پھر میں خدمت کروں مونا کی اور نوید کی. واہ, میں تو پھر عیدی سے کم نہ ہوا. تو سینکڑوں کے حساب سے عیدی آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ملک کا حال دیکھ لو, اور کب سے بیٹھے, یہ آپ کی ڈیموکریسی. میں نہیں یہ بات کرتا کہ بیلٹ باکس جو ہے یہ اس ملک کے عوام کی اجتماعی قبر ہے, اور یہ قیمے والے نان کھا کے میرے تو پرومو میں ہے یہ ووٹ لے کر نہیں, ووٹ چھین کے آتے ہیں. چھیننے کا طریقہ ہوتا ہے. فراڈیا کیا کرتا ہے, وہ آپ کو اس طرح مینیپولیٹ, اس طرح انجینئر کرتا ہے, اس طرح منور کرتا ہے کہ آپ اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ جو سکیمز ہوئے ہیں اس ملک میں, فائنانس کمپنیز ہو گئی, فلانا ہو گیا, وہ تاج کمپنی تھی ایک, وہ قرآن پاک کی اشاعت کرنے والے لوگ تھے, اور بے شمار اس طرح کی جو وہ ڈبل شاٹ ٹائپ اس طرح کے جو لوگ, وہ کیا کرتے ہیں, وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں آپ سے کوئی نہیں چھینتا نا, وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اس طرح کہ آپ جو کچھ ہے اپنا سرمایہ لالچ میں آ کے دے دیتے ہیں ان کو, تو آپ یو مینیپولیٹڈ. بھائی عاشق مزاج سی قوم ہے تو عاشق تو پھر ذلیل ہی ہوتا ہے آخر پہ. مجنون نے رسوائی ہونا ہے صحرا میں, تو آپ تو سارے مجنون ہوں. تو یہ مجنون بیسیکلی, مجنون کیا ہے, مجنون پاگل. تو پاگلوں کو تو پتھر پڑنے چاہیے, ان کے گھٹنوں کیا, ان کے تو گردن تک پانی ہونا چاہیے. مجھے تو کچھ نہیں, یہاں بھی جو کچھ ہوا ہے. اور دیکھو میری آپ کی ہم لوگوں کی نفسیات کیا ہے. پنجاب میں جو نون لیگ کا سپورٹر ہے اس کا فیوریٹ جملہ ہے جی, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یہ صحیح مینٹالٹی دیکھو, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی. یہ with this kind of approach آپ ایک شہر کا ماتم کر رہے ہو, آدھا ملک آپ نے گوا دیا, اس کا آپ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا.
میں مدتیں ہو گئی ہیں میں نے نہیں کبھی کسی کو نوحہ پڑھتے دیکھا کہ یار اچھا جناح صاحب کو کوٹ کرتے ہیں جا کے ادھر چادریں بھی چڑھانی ہیں تو وہ پھول بھی اور فاتحہ بھی اور گارڈز بھی چینج ہو رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ وہ جو بندہ جو دے کے گیا آپ کو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. وہ آپ نے گھما دیا آگے آپ کے. اس طرح کا کراچی اپنا ہی کیا دھرا ہے نا, اس لیے اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں.